السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ سے مخاطب پروفیسر نشاط عبیر۔ اسٹوڈنٹس، ہم سبق اسوہ حسنہ جو مصنف اس کے سید سلیمان ندوی ہیں وہ پڑھ رہے تھے۔ آج اس کا آخری پیرا جو انتہائی اہم ہے اور بورڈ میں آ چکا ہے، آج اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے اب آشنائی ہو جائے گی کہ یہ اس پیرے میں مصنف جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پیرا پہلے پڑھتے ہیں جی کہ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، خلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبیلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر رستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی عظمت اور حق کی ترقی تھی، اور اس کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ ہے جی پیرا، جس کو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مصنف جو ہیں خطبات مدراس کے مصنف سید سلیمان ندوی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی جامع الصفات ہستی بنایا تھا کہ آپ کی زندگی کا طریقہ اور ہدایات معاشرے کے تمام طبقات اور افراد کے لیے ہدایت کا نور، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ایک شاعر کے بقول کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر استوار ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ کارخانہ کائنات میں بادشاہ ہو، رئیس ہو، جمہور ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، قاضی ہو، گواہ ہو، سپہ سالار ہو، افسر، امام، پیشوا، کوئی بھی ہو، سبھی شامل ہیں، اور تمام لوگوں کو اپنی زندگی کی جو دنیاوی ہے یا آخرت کی کامیابی ہے، اس کے لیے ایک عملی مجسمے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے دیگر مذاہب کے برعکس اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کی سوسائٹی جو تھی وہ بڑی جاہل تھی۔ عورتوں کو ذلیل کیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، معمولی باتوں پر نصف صدی کی جنگیں، اور خانہ خدا میں 360 بتوں کی پوجا ان کا وتیرہ تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، جب آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کے بعد وہ معاشرہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ بتوں کے پجاری توحید کے نام لیوا بن گئے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ لازمی قرار پایا، عورتوں کو ان کا جائز مقام ملا۔ اب اس معاشرے کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ بادشاہ تھا یا فقیر، مفلس تھا یا امیر، حاکم تھا یا محکوم، سب کے سب توحید کے متوالے تھے۔ ایثار ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، خلوص کے پیکر تھے، خلق خدا کی ہمدردی ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی، قناعت و صبر ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا ہی اثر تھا کہ شاگرد، مؤدب اور استاد علم کے دریا بہا رہے تھے۔ عبادت کرنے والے عبادت میں مصروف اور ریاکاری سے پاک تھے۔ تاجر اصول شریعت کے مطابق کاروبار چلا رہے تھے۔ جنگ کے غازی اور شہداء جو رضا الہی کے طلبگار تھے،
غرض ہر شخص توحید کے نور سے منور تھا اور بے ریائی سے اپنا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ آپ نے مختلف رنگوں اور نسلوں کے لوگوں کو ایک ہی تسبیح کے دانے بنا کر اسلام کے دھاگے میں پرو دیا۔ سب کا مقصد اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا تھا۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا کا حصول ان کا نصب العین تھا۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ حوالے کے شعر دیکھیے، جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے اوراق فطرت کی ترتیب کی، کور چشموں کو اہل نظر کر دیا، راہزن تھے انہیں راہبر کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارا جو آج پہرا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں سوجھ بوجھ ہو گئی ہوگی، سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس پیراگراف میں مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں۔ والسلام۔